ہم تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ایک صحابی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے. مقابلہ کوئی نہیں، برابری کوئی نہیں. کہاں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا برابری ہے، کیا مقابلہ؟ کوئی مقابلہ نہیں. مولا علی پاک تو وہ ہیں جو بدر و احد کے غازی ہیں، خندق کے ہیرو ہیں. آپ مولا علی پاک تو وہ ہیں جو بچوں میں پہلے مسلمان ہیں، جن کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے. برابری کون سی بھئی؟ مولا علی پاک کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، کوئی برابری نہیں. یہ اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے. ہم جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت اور حمایت کرتے ہیں نا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس طرح کر کے مولا علی پاک کی شان کو گھٹاتے ہیں یا شان ان کی کم کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے وہم فاسد میں اس طرح کے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو یہ اس کی اپنی کم فہمی ہے کہ وہ اس چیز کو اور اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ ہی نہیں سکا. ہمارا یہ نظریہ بالکل نہیں. اور ہاں، اگر کوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرے، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، ذمہ دار سٹیج ہے. یہاں پر میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم مولا علی پاک کا بھی دفاع کریں گے. اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہم کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ مولا علی پاک میرے نبی کے صحابی ہیں. یہ بھی اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نبی پاک کا صحابی مانتے ہیں، خلیفہ چہارم مانتے ہیں، خلیفہ برحق مانتے ہیں. صحابی کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیے ہیں. صحابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو صحابیت والا منصب ہے نا، اس کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی عبادات کی کثرت اس سے نہیں ہے. تاریخ کے دامن میں وہ بھی صحابی ہے جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، ایمان لایا، دنیا سے رخصت ہو گیا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں. صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے اس صحابی کا مقام یہ ہے. اٹھاؤ علم الکلام کی کتابیں، ساری کائنات کے، ساری امتوں کے ولی، کتب، غوث سارے جمع ہو جائیں، ان کے اعمال کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، ایک صحابی کے سانس کی برابری میں نہیں ہو سکتی. یہ شان تو اس صحابی کی ہے کہ جس نے میرے آقا کی صحبت پائی، ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. لوگوں کو لگتا ہے اپنی قبلہ مفتی صاحب اپنی آخرت کی ان کو فکر نہیں، ان کو قبر کی فکر نہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. شاید یہ ان کا گمان ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منشی تھے، جب بھی خط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبلہ مفتی صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ تبرک کے لیے میں اپنے پاس سے رکھ لیتا ہوں جی انشاءاللہ. تو بات یہ کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتب وحی جیسے منصب پہ معمور فرمایا تھا، تو بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں.
تو میں بات یہ کر رہا تھا، لوگوں نے یہ شک و شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالے۔ ویسے تو ایسے معاملات عوام کے درمیان ڈسکس کرنے والے ہوتے نہیں، اب چونکہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں شروع چونکہ ہو چکی ہیں، تو پھر اس کی وضاحت ضروری ہے کہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے حوالے سے بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ فتح القدیر میں جہاں میں نے اس روایت کو پڑھا، اس جگہ سے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ اس روایت کو ذکر کر کے پھر جو کچھ ان لوگوں کے اندر تھا، انہوں نے وہ سب کچھ باہر نکالا، جو کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا۔ اب وہ روایت کس درجہ کی ہے، فن اسماء و رجال والوں نے جو اس پر جرح کی ہے، وہ ساری تفصیل تو میں ذکر نہیں کر پاؤں گا، اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں، لیکن چند چیزیں ذکر کروں گا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی روایت کو بنیاد بنا کر انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازیاں کی۔ وہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان قریب تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات صراحت سے ظاہر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا، لہذا حدیث رسول کی روح سے ثابت ہو گیا امیر معاویہ اور آپ کے رفقار، آپ کے ساتھی جو ہیں وہ باغی ہیں۔ کیسی مزے کی اپنی طرف سے یہ تعویلیں کر لیتے ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 اسماء و رجال کی کتب میں سے بڑی معتبر کتاب ہے۔ انہوں نے اس روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، اور تکذیب تک لکھا گیا ہے۔ امام سیوطی بڑے جلیل القدر شخصیت ہے، آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو اس روایت کی سند میں جو راوی ہے نا جی، معلّہ بن عبد الرحمن، تو جس طرح کے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے نا، تو اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور ذرا تحمل سے بیٹھنا ہے۔ یہ موضوع اس طرح کا نہیں ہے کہ پہلے بندہ نعت شریف پڑھ لے پھر جو ہے بیچ میں شعر و شاعری بھی کرتا رہے، اس طرح کا سلسلہ تو نہیں نہ ہوگا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ معلّہ بن عبد الرحمن جو اس حدیث کے ایک راوی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ صرف جھوٹا نہیں کہا، کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معلّہ بن عبد الرحمن جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ اور اسی تہذیب التہذیب میں ہے کہ معلّہ بن عبد الرحمن نے خود اس بات کا اقرار کیا، یہ جلد نمبر 10 آپ اٹھائیں، اس بات کا وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں 70 حدیثیں گھڑی خود بیٹھ کر، اور پھر ان روایات کو میں نے لوگوں کے اندر پھیلا دیا۔ اچھا، کوئی اس کو کذاب کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ موضوع ہے، خود وہ اقرار کر رہا ہے کہ 70 حدیثیں تو صرف مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں اس نے گھڑ دی۔ کیا یہ قابل اعتماد آدمی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی روایت کردہ روایت پر اعتماد کر کے جلیل القدر صحابہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو پھر کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھو۔ ایک حدیث کو تم بنیاد بنا کر صحابہ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتے ہو،
کبھی یہ تو سوچو بیٹھ کر کہ ایک حدیث سے ہم اس طرح کی زبان درازیاں کر رہے ہیں جو مقابلے میں بے شمار حدیثیں جو فضائل میں آ رہی ہیں ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ہے، ان روایات کا کیا بنے گا؟ پھر قرآن پاک کی جو مقدس آیات ہیں ان کے بارے میں کیا بنے گا؟ قرآن پاک واضح طور پر نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے رب کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اس آیت کی تفسیر میں امام تفسیر قرطبی والے نے پتہ کیا لکھا ہے؟ بڑی زبردست انہوں نے تفسیر کی اس حوالے سے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین ان کے جو شرکاء تھے جو آپ سے لڑے کیا یہ مشرک تھے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، صرف تو ان کے پاس بھٹک بھی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا تو پھر یہ منافق تھے؟ یہ جنگ جمل حضرت سیدہ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول ہیں آپ کے، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا بنیاد خون عثمان ہی تھا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ ٹائم ہوا تو میں ذکر ضرور کروں گا، البدایہ والنہایہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ جو جنگ صفین ہوئی ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی ہے، بنیاد خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اسی بنیاد پر ہوئی ہے، ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ تو ان دونوں شرکاء کے بارے میں، جنگ جمل کے جو شرکاء تھے جو آپ کے مقابلے میں آئے، جنگ صفین کے جو شرکاء تھے امیر معاویہ اور آپ کے ساتھی جو آپ کے مقابلے میں آئے، ان کے بارے میں تفسیر قرطبی والا انما المؤمنون اخوۃ اسی آیت کے زیر تحت لکھتے ہیں جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ مشرک تھے؟ فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان ہیں۔ جن کے بارے میں مولا علی المرتضیٰ کہیں کہ مسلمان ہیں، تو کیسا محب علی کے دعوے کرتا ہے؟ کیا تجھے مولا علی المرتضیٰ سے محبت ہے؟ بھائی ان کی تعلیمات کو تو مانتا نہیں۔ پوچھا اچھا تو پھر وہ منافق تھے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ رب کا ذکر بہت کم کرتا ہے، یہ تو دونوں لشکر رب کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان کی حالت پھر کیا ہے؟ اب سنو اور سنیو، اپنے عقیدے پہ مان کرو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو کہ جن لوگوں کے ساتھ، جن نظریات کے ساتھ تم وابستہ ہونا، یہی عقیدہ اور نظریہ مولا علی پاک کا بھی تھا۔ فرمایا پھر ان کی حالت کیا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو یہ ہمارے بھائی ہیں۔ پیش کر رہا ہوں جی، میرا خیال یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، آپ اختلاف کریں، لیکن جو نظریہ اور عقیدہ مولا علی المرتضیٰ کا ہے ہم اس سے منحرف نہیں ہونے دیں گے تمہیں، اس پہ عمل کروانا اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا ہمارے بھائی ہیں،
بس یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے، یہ لفظ بولے ہیں۔ وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، چونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلہ میں اجتہادی خطا ہوئی۔ اجتہادی خطا کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی کوشش کرنے والے کو اللہ کے ہاں انعام ہی ملتا ہے، ثواب ہی ملتا ہے۔ یہ تفصیل اگر ٹائم نے گنجائش دی تو میں نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں پہلے چند چیزیں جو ہیں وہ ذکر کر لوں۔ تو یہ ایک معاملات تھے۔ آج اگر کوئی یہ نعرہ بلند کر دے نا جی علی معاویہ رضی اللہ عنہما بھائی بھائی، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ نصوص قطعی ہے اس کے اوپر، اور مولا علی پاک نے خود کہا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں۔ نہج البلاغہ انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے، جس میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں۔ اس کا مکتوب نمبر ہے 57۔ یہ جنگ صفین ہو گئی، اس کا اختتام ہو گیا۔ اس کے اختتام پر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگ صفین کے شرکاء تھے جو آپ کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صرف ارشاد ہی نہیں فرمایا، جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان کے رہنماؤں کو وہ لکھ بھیجا۔ کتنے بریک بین تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بعد میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں بنیاد بنائیں گے، ہماری آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کریں گے۔ آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا۔ اب میں اس کتاب سے یہ عبارت پڑھنے لگا ہوں، ہمیں تو اعتراض ہے ہی کوئی نہیں، ان کو بھی کوئی نہیں۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ دَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ۔ مولا علی المرتضیٰ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 57، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے اور میرے ساتھی، میرے بھائی جو امیر معاویہ ہیں، ان کے درمیان جو بھی جنگ ہوئی ہے، کچھ اور گمان نہ کر لینا، انا ربنا واحد، میرا اور ان کا رب ایک ہی ہے، ونبینا واحد، میرا اور ان کا نبی بھی ایک ہی ہے، دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، فرمایا جس اسلام کی دعوت ہم دیتے ہیں اسی اسلام کی طرف امیر معاویہ بھی بلاتے ہیں۔ رب بھی ایک ہے، نبی ایک ہے، اسلام کی دعوت ایک ہے۔ اگلا جملہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں کہتا ہوں کیا امت تک کے لیے وہ لوگ جو حب علی کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا امت تک کے لیے یہ جملہ مولا علی کے ان کے اوپر طرز ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ۔ آگے مولا علی پاک نے جو جملہ ارشاد فرمایا، سنو مزہ آ جائے گا، فرمایا وَلَا يَزِيدُونَنَا، فرمایا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، اسلام کی دعوت ایک ہے، ان تینوں چیزوں میں ہم امیر معاویہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں، فرمایا امیر معاویہ سے ہم زیادہ کوئی نہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، وہ بھی زیادتی کا مطالبہ، زیادتی کا دعویٰ ہم پر نہیں کرتے۔
اچھا تو پھر معاملہ کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نتیجہ ذکر کیا، جملہ فرمایا الامر واحد، معاملہ ایک ہی ہے، معاملہ ایک ہی ہے۔ تو یہ جنگ کیوں ہوئی، اختلاف کیوں ہوا؟ فرمایا الا مختلفنا فیہ، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، صرف ہمارا جو اختلاف ہوا ہے وہ خون عثمان کے بارے میں ہوا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کہتے ہیں کہ بھئی میں اس بات کا حق رکھتا ہوں، قاتلان عثمان میرے حوالے کرو۔ حضرت مسلم خولانی کے ہاتھ جو خط بھیجا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اس میں کیا تھا؟ یہی تو تھا۔ اور مسلم خولانی جو ہے وہ خود بڑے محب تھے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑی عقیدت و مندانہ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت ادب کے ساتھ پیش کیا، آپ ایسا کریں کہ وہ قاتلان عثمان ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس بات کی یقین دھیان نہیں کرواتے، ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہاں تک تو بات تھی درست ہے، مطالبہ بھائی ہے، بھائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں بھی قصاص کا۔ جہاں سے اجتہادی خطا ہوئی ہے نا، تو کہ کثرت کے ساتھ مہاجر انصار صحابہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ قصاص لینا نہیں چاہتے تھے۔ جب یہ پتہ چلا نا قاتلان عثمان کو تقریباً 10,000 کے قریب تھے جنہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے، ایسے حالات میں بنا قصاص لیا جا سکتا ہے، ان کو ان کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ کچھ معاملات تھے، یہ بڑی تفصیل ہے، بڑی ڈیٹیل ہے، میں خلاصہ یہ ذکر کروں۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا بات یہ ہے آپ پہلے میری بیعت کریں، بعد میں یہ مطالبہ کریں۔ اہل سنت و جماعت، جمہور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اصل بات یہی تھی کہ پہلے بیعت کرتے بعد میں مطالبہ کرتے، تو یہ ہوئی اجتہادی خطا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ باللہ باللہ کسی بھی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، کرسی کے لیے نہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے موقع پر حق پر ہوں، صرف اجتہادی خطا ہی ہوئی ہے نا جی، کہ پہلے بیعت کرنی تھی بعد میں اس بات کا مطالبہ کرنا تھا، تو اجتہادی خطا میں کون سا گناہ ہو گیا بھائی؟ اہل سنت کے عقائد و نظریات میں تو یہ ہے کہ ہم تو انبیاء کی طرف بھی اس کی نسبت کر دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہی تو کہا جاتا ہے، یہ بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن بات کو نتیجے کی طرف لے کر آؤں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں حق پر مولا علی المرتضیٰ تھے، زیادہ حق پر، اور ان سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہے اس کوشش کا بھی رب انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ جنگ ضرور ہوئی ہے، آپس میں تھے بھائی بھائی، بڑے اچھے نظریات تھے۔ ابن عساکر کی ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے معاویہ کیا تجھے علی سے پیار نہیں ہے؟ بندہ کسی اور کے سامنے جھوٹ بولے تو بول سکتا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہو، جو نبی فرش پہ ہوں، عرش کی خبریں دیں، ان کے سامنے تو بندہ کوئی دو نمبری نہیں نہ کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا معاویہ بتا تجھے علی سے محبت ہے؟ عرض کی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے علی سے بے پناہ محبت ہے۔ ان لوگوں کو کوئی سند دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس بات کی تصدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر دی ہے، اور آپ
کا پیار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک پیار تھا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، آپ کے کمالات اکثر جو ہے وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے۔ لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے کہ تم بھی مولا علی المرتضیٰ کے اوصاف اور کے کمالات بیان کیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے، حاضرین مجلس میں سے کہا کہ جو شہر خدا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شایان شان شعر ہے نا وہ پڑھو۔ پڑھے گئے آپ کے قصائد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر ان کو انعام و اکرام سے نواز رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مولا علی پاک کی شان سن کر ان کو نوازنا، یہ بھی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے۔ آج قبلہ مفتی صاحب، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، انعامات مولا علی پاک کی شان بیان کر کر لینے والے دینے والے یہ دونوں کیوں نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھتے ہیں؟ اکثریت یہی دیکھی جاتی ہے۔ بہرحال میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، آپ اگر توجہ کریں تو محبت سے درود پاک پڑھیے گا کیا؟ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا۔ بات یہ ہے کہ یہ معمولات تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تشریف فرما تھے کہ مولا علی پاک کا ذکر چھڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے دشمنیاں نکال کے لے آتے ہیں، ایسے معاملات جو ہیں وہ تھے نہیں۔ کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف ہو جانا یہ علم والے لوگوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور یہ نفرت اس کو نہیں کہتے۔ ائمہ مجتہدین کا جو اختلافات ہوئے تو کیا کہیں گے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ ہر کسی ایسا نہیں۔ مولا علی پاک کا ذکر شروع ہوا، یہ النہایہ سے میں پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر تقریباً 59 ہے اس کا۔ بہت بڑی قابل غور ہے۔ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مولا علی پاک کے ذکر کو مزید آگے بڑھایا، روکانی آگے بڑھایا۔ فرمانے لگے لوگوں سنو، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام فرماتے تھے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ مولا علی پاک، یہ کون ذکر کر رہے ہیں؟ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ مولا علی پاک جب کلام فرماتے تھے ان کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ جب وہ ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا جب عطا فرماتے، دیکھو کیسے اوصاف بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ جب عطا فرماتے بارش کی طرح عطا کرنے کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ یہ اوصاف جاری تھے، بیان کر رہے تھے۔ کسی نے سوال کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتائیے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا آپ افضل؟
اہل سنت کے عقیدے کو بھی سامنے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب پتہ کیا دیا پوچھنے والے سے؟ کہا تم میرا پوچھتے ہو؟ میں تو کیا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قدم مبارک ہے نا، یہ آل ابو سفیان سے بھی افضل ہے۔ اختلاف ضرور ہوئے لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر کیا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ دکھا سکتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کی سب سے باہر نکل گئے؟ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ مولا علی المرتضیٰ صحابی کوئی نہیں؟ جب ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تو ہم کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ ان کے درمیان تو اتنا پیار ہے اور اتنے محبت تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکتوب روانہ کیا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی زوجہ رسول مومنوں کی ماں، محدثہ مفکرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، او میرا غلامہ، میرے بعد اگر کسی مسئلے میں الجھن ہو جائے تم عائشہ کے پاس آ جانا، میں نے عائشہ کو محدثہ بنا دیا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر کتنا عمل کرتے تھے، مکتوب لکھ کر روانہ کر دیا، سیدہ مفکرہ محدثہ مومنوں کی ماں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ کی طرف مکتوب روانہ کیا۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ میری نصیحت کے لیے جو باتیں ہیں وہ آپ اس میں لکھ دیں۔ دیکھ لیں کتنے نیاز مند تھے کہ میری نصیحت کرو۔ بڑا پیار کرتے تھے حسنین کریمین سے۔ جب ملاقات ہو جاتی نا، ملاقات ہوتی فرماتے مرحبا اہلا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ تم کون سے اختلاف کی بات کرتے ہو بھائی؟ علمی اختلاف ہو جانا یہ کوئی معیوب نہیں، ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو کروڑ سلام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی صحابی ان سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہوا ہے تو اہل سنت نے اپنا موقع پیش کر تو دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک ضروری اور بنیادی بات، مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ ایک نوجوان علماء نے مل کر یہ جو جماعت بنائی، تحریک تحفظ عقائد اہل سنت۔ ہمیں تو بس یوں ہی چیدہ شخصیات نظر آ رہی تھیں، لیکن ایسے ماحول میں اس طرح کا کام واقعی یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ بات نوجوانوں ذہن میں رکھنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کا پردہ ہیں۔ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے واقعی ہی وقت کا تقاضا تھا، تمام صحابہ کا پردہ ہے، اور اس پردے کی حفاظت کرنا، اور یہ میری بات لکھ لو، اگر یہ پردہ اٹھ گیا تو دوسرے صحابہ کی ناموس اور عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ لوگ جو ہے نا حضرت سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، طلحہ، زبیر، ان تک پہنچنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں کو تم
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ روک لو. انہوں نے یہیں پہ رکا, پہلے یہاں بات کرو ہم سے, پھر آگے کی بات کرنا. جب تک سنیو تمہارے اندر اس طرح کے جذبات ہیں, پھر کوئی مائی کا لال اس دھرتی پہ پیدا نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں زبان درازیاں کرے. بس تم نے تھوڑا ہمت دکھانی ہے. یہ کانفرنس ہو گئی ہے, انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس کے رزلٹ دیکھو گے انشاءاللہ. کوئی موقع جانے نہیں دینا. سارے صحابہ, وہ جو امیر دعوت اسلامیہ نا مولانا الیاس قادری صاحب, کروڑا سلام ہے اس بات پہ. اس نے امت کی بڑی بہترین تربیت کی. اس نے سارے نوجوانوں کو, بچوں کو ایسی صحابہ کی محبت پلائی ہے نا, کہا کہ بس یہی کہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس چیز کی ضرورت ہے, اس مشن کو ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے. یہ مقدس ہستیاں کوئی اللہ کے ولی کے بارے میں زبان درازی کرے, ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. جس صحابی کے قدموں کی خاک پر سارے غوث کتب ابدال سارے قربان ہوں, اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں کوئی زبان درازیاں کرے, اہل سنت خاموش نہیں رہ سکتی. کوئی یہ گمان نہ کرے یہ تحریک تحفظ ہے, عقائد اہل سنت بنی ہے یہ 5-7 لوگوں میں. ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ جماعت اہل سنت ساری کھڑی ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ, یعنی سارے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سارے ہی کے ساتھ ہیں. بنا یہ کوئی بات ہے یار کہ جہاں حضور کے نسبت والوں کی بات ہو, ان کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کہے, کوئی کلمہ پڑھنے والا خاموش رہے. ایسا نہیں ہوتا. پیار محبت سے سمجھا لیں, اس بات کو سمجھو. ہم امن والے لوگ ہیں, امن کے دامن کو ہم چھوڑتے نہیں, لیکن ہم امن اسی صورت میں چاہتے ہیں کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی عزت کی جائے. امن ہی امن ہے. ہم فسادی لوگ ہے ہی کوئی نہیں. نہ یہ ہمارا منشور ہے نہ دستور ہے. یہ آج سے نہیں 1400 سال سے آپ دیکھ لیں. محبت والے لوگ ہیں. چلیں یہاں پر قرب الاسناد, تاکہ ان کو اعتراض نہ ہو. حضرت جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انا علی جن علیہ السلام, مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنو. قرب الاسناد ہے اور روایت کرنے والے حضرت جعفر ہیں. مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں, لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق. مولا علی پاک امام جعفر صادق فرماتے ہیں, میرے والد گرامی نے فرمایا, مولا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی مولا علی المرتضیٰ سے جنگ کی, وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو, ان کو نہ تو مشرک کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے. اچھا کہتے کیا تھے؟ ان کے بارے میں کہتے تھے ہم اخواننا, وہ ہمارے بھائی ہیں. بغوا
وقت کچھ اور ہے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام میں نے پہلے کہا تھا، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر، پہلے 3 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان 3 صحابہ کو چھوڑ کر صحابہ سمیت تمام امتوں سے مولا علی پاک ہی افضل ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے. تم نے کون سی کشتیاں کروانی شروع کر دی؟ کون سے مقابلے شروع کر دیے؟ کون سے برابریوں کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے تو نظریات یہ ہیں. ہم تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اور یہاں پر یہ بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ میں اس بات کو کروں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. باغی ہیں. باغی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو باغی ہو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، دار اسلام سے کوئی وہ مشرک ہے، کافر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. یقین کرو کہ بلا مفتی صاحب میں نے کسی لغت کی کتاب میں یہ معنی نہیں پڑھا. قرآن پاک کی آیات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا بغت، وہاں پر بھی زیادتی والے معنی میں. لغت والوں نے بھی یہی معنی ذکر کیا ہے. جو معنی تم کر رہے ہو کسی لغت والے نے لکھا ہے. ٹھیک ہے فلاں مسلک والا فلاں مسلک والا، یہ تو مسلک ہو گئے، یہ تو اپنے اپنے چلو تمہارے بقول دائرے ہو گئے. لغت کا تو کوئی مسلک نہیں نا. قرآن میں جو رب نے ذکر کیا ہے مختلف تراجم اٹھا کر دیکھو، اور یہ ترجمہ بھی عربی لغت سے ہی ہوتا ہے، کوئی اپنی منمانی تھوڑا اس میں چلتی ہے. بغو علینا کا معنی باغی نہیں ہے، زیادتی ہے. امام حسن اگر وہ باغی تھے جو معنی تم کر رہے ہو تو پھر اس کا جواب دو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیوں کی؟ بات کرنے والی کرو. حسنین کریمین ان کے پاس کیوں جاتے تھے؟ امام حسن آپ کے پاس تشریف لے گئے. میرات المناجی میں کہ میں نے روایت غالباً پڑھی ہے، ان کے پاس تشریف لے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو، اپنی جگہ چھوڑی کھڑے ہو گئے. اپنی جگہ پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا رہے اور خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے بیٹوں کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ برابری کریں گے مولا علی ہاتھ باندھ کر کھڑے؟ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، میں اس مشابہت کا احترام کرتا ہوں. لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں جو کرنی ہے، ان کی جو مجلس ہوا کرتی تھی نا، ان کی بھی تعریفیں لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تربیت کرتے، کہتے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں تم جانے قریشی سے کہنے لگے. وہاں پر ایسے لوگوں کو تم دیکھو نا کہ وہ اس طرح بیٹھے کہ سر کو پرندے با ادب ہو کر، کوئی مذاق نہیں، کوئی ٹھٹھا نہیں. اتنے با ادب لوگ مل جائے تو سمجھ لینا یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مجلس ہے. اتنا پیار اور محبت والا ان کا رشتہ تھا، پتہ نہیں کیسے جیسے کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. یہ تاریخ جو ہے نا، تاریخ ہی ہوتی ہے. بات قرآن اور سنت کی کرو، بے شک ہاں قرآن اور سنت کی تم کرو گے تو انشاءاللہ تعالی محفوظ رہو گے. اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بھی میری یہ گزارش ہے اہل سنت کے سارے نوجوانوں سے، اپنے جو سنی علماء ہیں ان کی معیت، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو. ادھر کی سن لی، ادھر کی بھی سن لی، پھر تیسرے کی بھی سن لی، اور بھی سبھی کی سننی چاہیے. تو سبھی کی سننے والا ہو گیا، تو کوئی جج ہے؟ تو نے کوئی فیصلہ کرنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے رب نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مراد رسول ہے، حضور کی دعا کا نتیجہ ہے.
چند اوراق تھے ان کے پاس، تھے بھی آسمانی کتاب کے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو اس سے بھی منع کر دیا. مکمل طور پر یقین تھا عمر آ گیا واپس جائے گا نہیں، اور عمر نے وضاحت بھی کر دی ہم تو آپ کی شان اس میں تلاش کر رہے ہیں. اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میرے ہوتے ہوئے دائیں بائیں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس قرآن ہے، تم ادھر کو کیوں جاتے ہو بھائی؟ تو اہل سنت کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے آپ جج نہ بنو. سب کا سن کر تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کس نے جج بنایا آپ کو، کس نے فیصلہ لینا ہے؟ اہل سنت کے علماء کے پاس آؤ، ان پر اعتماد کرو، اور دین کی جو صحیح ترجمانی کر رہے ہیں ان سے دین کو سیکھو. یہاں پر بنیادی طور پر زیادہ تفصیل نہیں، بس مختصر کر کے میں نے جو ذکر کرنا ہے جنگ جمل کے بارے میں. بنیاد چونکہ یہی بنی تھی، مطالبہ یہی ہو رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ہم نے قصاص لینا ہے، یہ قاتلان عثمان ہمارے حوالے کرو. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بالآخر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی نا. اچھا یہ جنگ ہوئی کیوں؟ یہ تو صلح ہو گئی تھی. تاریخ ابن کثیر اٹھائیں آپ، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قاتلان عثمان بڑی کثرت کے ساتھ تھے، منافقانہ چال انہوں نے چلی، یہ دونوں طرف شامل تھے. جب یہ ہوا نا کہ بھی آپ طاقت ہی چاہتے ہیں نا، ہم صلح کرتے ہیں طاقت بڑھ جائے گی پھر ان کو پکڑو. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی ہے، اب ہم تو پکڑے جائیں گے، تو شرارت انہی لوگوں نے کی، مولا علی المرتضیٰ کے خیمے سے انہوں نے تیر چلایا. پھر ادھر جو لوگ تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ توڑ دیا. یوں یہ جنگ ہو گئی تھی. اس پر نادم، اس پر دکھ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوا، مولا علی المرتضیٰ کو بھی ہوا ہے، دونوں طرف سے ہوا ہے. اور اس کی سند یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجموع زوائد کی یہ حدیث ہے، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، ذکر کیا، اور اس کے تمام راویوں کو ذکر کرا دیا. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے اور امیر معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، ان میں قتال کرنے والے، شہید ہونے والے سبھی جنتی ہیں. جب فیصلہ جنگ صفین کے شہداء کے بارے میں مولا علی المرتضیٰ کا آ گیا ہے، تو ہم اہل سنت کا محتاط نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ دونوں کو سلام کرو، سبھی جنتی ہے، زبان بند کرو. ہر معاملے میں اہل سنت احتیاط والے پہلو کو ہی اپناتی ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ ذکر محرکات کی وجہ سے ہوا، اور جو میں نے روایت یاسر بن عمار کے حوالے سے پڑھی تھی، حضرت عمار بن یاسر کا جو ان کی جو شہادت ہوئی ہے، ہم نے فن اسماء رجال کے حوالے سے اس پہ گفتگو کی. اگر اس کو مان بھی لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ یہ صحیح روایت ہے، پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روح سے اور آپ کے ساتھ سے باغی قرار نہیں پاتے. سب سے پہلے تو یہ بات دیکھنے والی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جنگ میں شہید ہوئے ہیں یا کہیں سائڈ پر تھے وہاں پہ شہید ہوئے. وہ جنگ سے الگ ہو گئے تھے، ایک طرف نفل پڑھ رہے تھے. وہ لوگ جو جنگ کو ہوا دے رہے تھے، اس کو بھڑکانا چاہتے تھے کہ یہ آپس میں لڑے، کبھی بھی لڑائی ختم نہ ہو، ان لوگوں نے دیکھا عمار بن یاسر چونکہ جنگ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، انہوں نے شہید کیا تھا. پھر باغیہ جو ہیں یہ وہی لوگ تھے، اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی باغی قرار نہیں پاتے. آپ کے فضائل مناقب میں بے شمار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں. آخر میں پیغام اور ایک میسج کے طور پر میں یہ اپنے تمام حاضرین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، دیکھو ہم اہل سنت جو عاشقان رسول ہیں، الحمدللہ اس نسبت پہ ہمیں بہت فخر و بڑا ناز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ یوں سمجھے سارے بیان کا میں خلاصہ دینے لگا ہوں، بس تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے۔ یہ حجر اسود پتھر ہے، لبہائے مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پتھر کو لگے، ہر بندہ اس کو بوسہ دینا اپنی نجات کا ذریعہ کیوں سمجھتا ہے؟ نہیں کیوں سمجھتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نسبت حاصل ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ شجر یہ حجر افضل ہے کہ بشر افضل ہے؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہے نا، پھر انسانوں میں حضور کے اصحاب درجہ بدرجہ جو ہم جاتے ہیں، ساری گردان پڑھنا یہاں پہ مقصود نہیں، اتنا وقت نہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور سنیو جب ہم پتھر کا احترام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب مٹی کا ادب کریں، حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب شہر کی نسبت، مدینہ کی نسبت حضور سے ہو گئی، اس کا احترام، مدینہ کرتے خواہش موت آئے۔ دیکھو نا، وہ تو سڑکیں ہیں، وہ تو بازار ہے، وہ مٹی ہے، وہ عمارتیں، اتنا پیار ان چیزوں سے کیوں ہے؟ ایک خاص نسبت ہے نا جی۔ اچھا، اشرف المخلوقات میں سے جو انسان ہے اس کی نسبت ہو جائے تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ یہ تو دیکھو نا، ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے، ان معاملات میں نہیں پڑنا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حضور کی نسبت کو دیکھ کر پتھر کو بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، ہم جب بھی جھکتے ہیں نسبت کے آگے جھکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نسبت اس کائنات میں رسول اللہ کا صحابی ہونا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تو لہذا ان کا احترام بھی ہم سب پر واجب ہے۔ تو لہذا میں ایک نعرہ لگاؤں گا، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، مل کر لگانا، ہر صحابی نبی